ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ آج سن 2018 کے نومبر کی 2 تاریخ اور 1440 ہجری کے صفر کی 23 تاریخ کو اسلام آباد میں رب کائنات نے جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات نے سورہ لقمان میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جھگڑا کرتے ہیں لوگ، اور کس وقت جھگڑا کرتے ہیں؟ جب ان سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی پیروی کریں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ ہم اس چیز کی پیروی کریں جو رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو پھر اس کے جواب میں یہ لوگ جو ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں، یعنی اللہ کی آیات سے جھگڑا کرتے ہیں، ایسے سمجھ لو۔ ادھر سے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پیش کر رہا ہے اور جواب میں یہ کیا کہتے ہیں، اس کا ذکر رب کائنات نے فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں بغیر علم، وہ جو ادھر علم والا آیتیں سنا رہا ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں سنا رہا ہے، اور وہ جو سامنے والاؤں سے جھگڑا کر رہا ہے تو بغیر علم کے کر رہا ہے، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے۔ ولا ہدن، چلو علم نہیں، ہدایت تو ہر شخص عالم تو نہیں ہو سکتا، تو رب نے فرمایا اس کے پاس ہدایت بھی نہیں ہے، پھر بھی حق والوں سے جھگڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات بیان کرنے والوں سے جھگڑا کرتا ہے، اللہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ سے جھگڑا بتایا۔ ولا کتاب منیر، اور نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے جس میں سے وہ تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہوں، چلو عالم نہیں، کتاب میں تو ہو کہیں حوالہ پڑھ کر سنا رہے ہوں، حدیث ہو قرآن ہو سنا رہے ہوں، وہ بھی نہیں سناتے، پھر جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ جو باطل لوگ ہیں وہ اس طرح کے کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، یہ جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے وضاحت کر دی اللہ نے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اتباع کریں ما انزل اللہ، کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں ہم، اور سب کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ایک ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زمین پر فتنے فساد تمام ختم ہو جائیں گے، اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو۔ جب ان کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو قالو، وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قالو جمع کا صیغہ ہے، سب لوگ کہتے ہیں سامنے والے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہا ہے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کی اتباع کریں گے۔ کس کی؟ ہمارے باپ دادا، ہمارے بڑے بڑے مفتی علماء، کیا یہ سب غلط ہیں؟ یہ جواب ہوتا ہے ان کا۔ یہ قرآن نے بتا دیا ہے، میں قرآن کی آیات پیش کر رہا ہوں، حدیث بھی نہیں، آیات۔ تو وہ جواب میں یہی کہتے ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد جو ابا دادا سے ہم چلا آ رہا ہے، یہ ہمارا مذہب مسلک، یہ سب غلط ہے، یہ جواب دیتے ہیں۔ اور ادھر سے کیا دعوت ہے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل ہے اس کی اتباع کریں۔ ادھر سے کیا جواب ہے؟ یہ ہمارے باپ دادا سارے ہی غلط تھے۔ اللہ نے فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اور دوسری طرف چاہے ان کو شیطان جو ہے عذاب دردناک عذاب کی طرف ہی کیوں نہ دعوت دے رہا ہو۔ شیطان کی دعوت ہے، اللہ اور رسول کے علاوہ جو دعوت ہے وہ شیطان کی دعوت ہے۔ وہ پہلے میں ایک حدیث آپ کو کئی مرتبہ سنا سکوں، جو اس اصل راستے سے راستے نکلتے ہیں ان کے اوپر شیطان بیٹھا ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ آیت ادھر بھی اس کی بھی تشریح کر رہی ہے۔ تو مقصد یہ ہے ان کے وہ آباء و اجداد کا جو طریقہ ہے تو وہ چاہے شیطان کا ہی طریقہ کیوں نہ ہو، شیطان ہی کیوں نہ بلا رہا ہو، پھر بھی وہ یہی کہیں گے
کہ ہمارے آباء و اجداد کیا سب غلط تھے؟ آج تم کہاں سے آ گئے ہو؟ 14ویں صدی 15ویں صدی میں کہاں سے آ گئے ہو تم لوگ؟ یہ سب آج تک ہم نے اپنے دادا کو اپنے باپ کو سب کو دیکھا، کیا وہ سب غلط تھے؟ یہ قرآن کہتا ہے، اور یہ عام ہے، جب بھی تم میں سے جو بھی بلاتا ہے اس کو یہی دعوت جو ہے جواب ملتا ہے۔ یہ صرف ہمیں ہی نہیں، شروع میں انبیاء علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی ان کو یہی جواب ملا تھا۔ مسلمانوں، آپ مطمئن رہنا، یہ جواب صرف آپ کو ہی نہیں، آج سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں سب کو یہی جواب ملا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ لقمان میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، قالوا، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ جو ہے سورہ لقمان کی میں نے پہلے پڑھی ہے، یہ جو ہے سورہ بقر کی آیت ہے، سورہ بقر کی آیت نمبر 170، وہ تھی سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 سے 21، یہ ہے سورہ بقر کی آیت نمبر 170۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی اتباع کریں جو رب کی طرف سے نازل ہے، بل نتبعوا، بلکہ وہ کہا نہیں، بلکہ ہم تو اتباع اس کی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، تم کرتے رہو۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ تم کرتے رہو، ہم تو اپنے باپ دادا کے نقشے قدم پر چلیں گے۔ اللہ نے فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، لا یعقلون، چاہے ان کے آباء و اجداد بے وقوفی کیوں نہ ہو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، عقل نہ رکھتے ہو، عقل نہ رکھنے والے کو بے وقوفی کہا جاتا ہے، تو لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے، بے وقوفی کیوں نہ ہوں، شیئا، کسی چیز کے بھی ان کو سمجھ نہ ہو، پھر بھی کہیں گے ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم چلیں گے، ولا یہتدون، اور چاہے وہ بے ہدایتی کیوں نہ ہو، پھر بھی کہیں گے ہمارے باپ دادا جو کیا وہ سب غلط ہے، ہم تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو یہی جواب ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، اور جواب وہ اس کا بھی وہی تھا۔ تو اذ قال لأبیہ وقومہ، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52 اور 53 ہے، 52 اور 53، ما هذه تماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ تم ان تصویروں، ان بتوں کی کا اعتکاف کیوں کرتے ہو، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کا طواف کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قالوا، اب قوم نے اور والد نے کیا کہا، قوم نے بھی ابا جان نے بھی، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ آج بھی یہی ہے کہ بھئی ہمارے باپ دادا کو ہم نے دیکھا وہ کر رہے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کا علم ان کے پاس نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، جواب کیا ہے؟ ادھر سے ہم آیت پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، وہ جواب میں یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ چلیں گے، چاہے وہ جیسے بھی تھے، ٹھیک ہے جی، یہ ان کا جواب ملتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو یہی جواب ملا، ہود علیہ السلام کو بھی یہی جواب ملا۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دی، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباءنا، جب ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایک اللہ کو چھوڑ کر یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کس کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، ہم نے اپنے ابا کو ایسے دیکھا، دادا کو ایسے دیکھا، بس وہی کر رہے ہیں، کیا وہ غلط تھے؟ تو ان کو بھی یہی جواب دیا۔
تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں کر رہے ہو ان کی عبادت، اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مہتدون۔ تو کہا سورہ زخرف، یہ سورہ زخرف میں ہے، جواب میں کیا دیا انہوں نے؟ سورہ زخرف آیت نمبر 22، انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی دیکھا ہے، ہم تو اس لیے ایسے کر رہے ہیں، ہمیں کیا لینا قرآن سے، کیا لینا حدیث سے، کیا لینا نبی سے، بس ہمارے ابا جان دادا جان یہ ہمارے بڑے بڑے علماء ہمارے مسلک جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہیں جی، بس ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے، آپ ہمیں نہ چھیڑو۔ تو ان کا جواب پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے۔ آج بھی ہم جب ان کو دعوت دیتے ہیں تو ہمیں یہی جواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول حمید مجید۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب بھی تمام نبیوں نے دعوت کی اس کی پیروی کریں جو رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو جواب یہی ملا کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقشے قدم پر چلیں گے۔ یہ تو 2-3 نبیوں کا نام لیا، لیکن رب کائنات نے سورہ زخرف آیت نمبر 23 میں فرمایا تمام نبیوں کو یہی جواب ملا، جمع کا صیغہ آ گیا۔ جو بھی نبی آئے ہیں انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، جواب ان کو یہی ملا جو آج مل رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ۔ جب بھی جس بستی میں بھی جس قوم میں بھی اللہ نے فرمایا میں نے ڈرانے والے بھیجے، میری دعوت دینے والے بھیجے، الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امۃ وانا على آثارہم مقتدون۔ تو انہوں نے جواب یہی دیا، جواب میں یہی دیا کہ ہم تو ایک شروع سے ایک جماعت کو چلتے دیکھ رہے ہیں جو کچھ کرتے آ رہی ہے، ہمارے ابا جان ایسے، ہمارے فلاں یہ سارے لوگ جو ہیں پہلے ایسے ہی کر رہے تھے، تو ہم تو بھائی ویسے ہی ہیں، یہ سب غلط تھے، ہم تو ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں، مقتدون، ان کے قدم بہ قدم چل رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے قدم بہ قدم چل رہے ہیں۔ جواب یہی ہے، لیکن رب نے بتا دیا سورہ حج میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے جھگڑتے ہیں، اللہ سے جھگڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا یجادل فی اللہ، جو اللہ میں جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ میں، تو اللہ میں جھگڑا کیا ہے؟ اللہ کی باتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، ادھر سے اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے جاتے ہیں اور وہ اس کے مقابلے میں جھگڑتے ہیں آپ لوگوں سے۔ ہاں جی، یہی کہہ کر جھگڑتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سب غلط تھے۔ وَيَتَّبِعُ، وہ جو اتباع کر رہے ہیں جھگڑا کرنے والے، اللہ نے بتا دیا کل شیطان مرید۔ آپ مرید کہتے ہو نا، یہ جو میں فلاں پیر کا مرید ہوں، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مرید لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو کچھ آسمان سے نازل ہوا ہے، اس کے علاوہ جو پیروی اوروں کی پیروی کرنے والے ہیں، آباء و اجداد کی اتباع کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے جھگڑا کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ شیطان کے مرید ہیں، ان کا مرشد شیطان ہے۔ اب ہم کس کے مرید بننا چاہتے ہیں؟ جماعت المسلمین آپ کو دعوت دیتی ہے کہ اللہ کے رسول کے مرید بن جاؤ۔ اپنا مرشد کہتے ہیں راستہ بتانے والے کو۔ کیا کہتے ہیں؟ مرشد کے معنی راستہ بتانے والا۔ اب ہمیں راستہ بتانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین راست، اللہ کا راستہ بتانے والا۔ اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آؤ ہم سب مل کر اپنا مرشد ایسی ہستی کو بناتے ہیں جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہاں ابھی اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک واقعہ بھیج دیا۔ میں شہداد کوٹ سے بس چلتی ہے، اب بھی چلتی ہے، سندھ لائن اس کا نام ہے، اس میں سفر حیدرآباد کے لیے جا رہا تھا، تو ہمارے تقریباً 30-32 کلومیٹر پر ایک زندہ پیر ہیں حسین شاہ، بہت بڑا ان کا جی میلہ لگتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ ان کے زندہ کا میلہ لگتا ہے۔ تو جی وہ میرے ساتھ اتفاق سے ان کا مرید کیوں نہ بیٹھ جائے سیٹ پر،
بس اللہ نے بات یاد کروا دی، آپ کو بتا دیتا ہوں، مرشد پر بات یاد آ گئی۔ تو جی میں نے ان سے، میری عادت ہے کہ جب بھی میں سفر کرتا ہوں تبلیغ ضرور کرتا ہوں۔ آج بھی سوزکیوں میں آیا، پمفلٹ میرے پاس تھے، جو بیٹھے ہوئے تھے سب کو ایک ایک دے دیا، دعوت پہنچ گئی نا۔ یہ تمام مسلمین کے پاس ہونا چاہیے، اور خصوصاً ایک پمفلٹ ہے تمام فرقوں کے متحد ہونے کا واحد طریقہ۔ یہ اس کے لفظ انسان کو اس کو پڑھنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور یہ وہ پمفلٹ ہے جو میں لکھ کر اس کو جب مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، میں نے کہا امیر صاحب میں اس کو چھپوانا چاہتا ہوں، تو مسعود احمد صاحب کو اتنا پسند آیا، کہنے لگے عبدالحمید صاحب آپ کیوں، اس کو میں چھپواؤں گا۔ وہ عبدالحفیظ صاحب کاتب تھے، کتابت کر رہے تھے، اور اس وقت ان کو اور کچھ لکھنے کی ممانعت تھی، صرف یہ پتہ نہیں کیا لکھ رہے تھے مجھے یاد نہیں، تو مسعود احمد صاحب نے ان کو روک کر یہ پمفلٹ لکھوایا، اور آج تک جو میرے پاس ہے وہ عبدالحفیظ کے ہاتھ کی کتابت سے لکھا ہوا ہے۔ اس میں تمام فرقوں کو دعوت دی گئی ہے، اپنے ثبوت دو۔ ہمارا ثبوت یہ ہے، مختصر سے 4 صفحات، ایک تو ٹائٹل میں 3 صفحے ہیں بس، اور پڑھنے والا آسانی سے پڑھ لیتا ہے۔ میرا طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی پمفلٹ، جو بھی دعوت لکھی جائے وہ مختصر ہو تو پڑھنے والا فوراً پڑھ لے۔ اگر زیادہ صفحات پر ہوگا تو کہے گا یار پڑھ لیں گے، کبھی ٹائم نکلا تو رکھ دیں گے، بھول جائیں گے۔ اور یہ جو بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لیا لوگوں نے، بھئی میں نے زبانی نہیں کہا کچھ، انہوں نے میرا پمفلٹ پڑھ لیا، میری دعوت ان تک پہنچ گئی۔ تو یہ آپ کے دو سائڈ ہے، آپ فوٹو کاپی کروا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہو، تبلیغ کرو لوگوں میں، پہنچاؤ لوگوں کو، ورنہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن۔ تو جی خیر اس سے بات شروع ہوئی، میں نے ان سے پوچھا، پہلے میں نے پوچھا، ظاہر میں پوچھوں گا وہ بھی پوچھے گا۔ میں نے کہا جی پہلے نام پوچھا، کس جماعت سے، اس سے جی۔ میں نے کہا جی آپ کے مرشد کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے حسین شاہ۔ تو اب ظاہر اس نے بھی مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، میں نے بتایا۔ کہنے لگے آپ کے مرشد کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مرشد کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں اس نے کہا تھا میرا مرشد ہے کمبر والی سرکار، کمبر شہر کا نام ہے نا، تو حسین شاہ تھے۔ تو جب مجھ سے پوچھا میں نے کہا بھئی میرا مرشد ہے مدینے والی سرکار۔ تو وہ سن کر نا بس پتہ نہیں اس کے اوپر کیا طاری ہوا، سوچنے میں مجبور ہو گیا۔ کہنے لگا نہیں جی وہ سب کا، وہ تو سب کا ہے۔ میں نے کہا جو سب کا ہے وہ میرا ہے، میرے مرشد کے مقابلے میں بتاؤ اس جیسا کوئی ہے تو میں اس کو پکڑوں، یار اس سے اعلیٰ نہیں، اس جیسا ہی دکھا دو۔ اب کہاں سے دکھائیں بھئی؟ میرے مرشد میں خامی بتاؤ، میرے مرشد میں کوئی نقص بتاؤ، کوئی ایسی بات بتاؤ میرے مرشد میں جو کمی رہ گئی ہو، آپ نے مرشد بنائے۔ بھئی میں کس مرشد کی دعوت دے رہا ہوں، آپ کس کی دے رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے، یہ تبلیغ کے ایک نقطے ہوتے ہیں ایسے، جہاں بھی آپ بیٹھو وہاں پر آپ کی جو ہے حق ادا ہو جانا چاہیے، تبلیغ ہو جانی چاہیے۔ تو لہذا ہمارے مرشد ہیں بھئی، جماعت المسلمین آپ کو دعوت دیتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد مان لو، بس باقی سب کو چھوڑ دو۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے حکم دے دیا ہے، ہم جو دعوت دیتے ہیں اس چیز کی اتباع کرو، رب کی طرف سے آئیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے۔ اور پھر آگے انکار بھی کروا دیا، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، چمکتے ہوئے الفاظ ہیں، روشن الفاظ ہیں، لا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اولیاء لفظ ہے، ولی کی جمع ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ولیوں کی اتباع نہ کرو۔ ہاں ولی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ولیوں کے گستاخ ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب سے زیادہ اکرام، سب سے زیادہ ولیوں کی عزت یہ جماعت المسلمین کرتی ہے۔ واجب الاحترام ہم سب علماء کو، سب مفتیان کو، سب ائمہ دین کو، سب بزرگوں کو، سب ولیوں کو، سب اولیاء کرام کو واجب الاحترام سمجھتی ہے جماعت المسلمین، لیکن واجب الاتباع صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، ہم تو شان میں گستاخی کرنے والے کو اسلام سے ہی خارج سمجھتے ہیں۔ ہاں جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ماننا ہے، اللہ کے علاوہ
کسی اور کی اتباع نہیں کرنی، ورنہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ کیا پچھتانا پڑے گا؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرما دیا، آیت نمبر 66 سے شروع کرنے پڑھنا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کو جہنم میں ڈال کر الٹ پلٹ کیا جائے گا، جہنم میں منہ کے بل ڈالا جائے گا، پھر یہ اس وقت کہے گا، اپنی زبان سے کہے گا، کیا کہے گا؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ میں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، آج میں جہنم میں نہ گرایا جاتا۔ بھئی جماعت المسلمین آپ کو یہی دعوت دے رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو نا، ورنہ وہاں پچھتانا پڑے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ وقالو، یہ سب کہیں گے جہنم میں جانے والے، اپنی زبانوں سے کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا وسادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، یا اللہ ہمیں دعوت دینے والے آئے تھے، کہتے تھے اللہ کی بات کو مانو، کہتے تھے اللہ کے رسول کی بات کو مانو، لیکن ہم لوگوں نے یا اللہ وہاں یاد کریں گے، یا اللہ ہم نے تیرے علاوہ اپنے باپ دادا کی اتباع کی، اپنے سرداروں مولویوں بزرگوں کی اتباع کی، اس وقت ہم نے ان کی اتباع کی، یا اللہ تیری اور تیرے رسول کی اتباع نہیں کی۔ یہ اس وقت پچھتائیں گے۔ اب یہ کیا کہیں گے؟ ربنا، یا اللہ یہ جن کی وجہ سے، جن کے اتباع کرنے کی وجہ سے ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے، ربنا آتہم ضعفین من عذاب، ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ وہاں کیا اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ہم نے ان کی اتباع کی اس لیے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا اس لیے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، یا اللہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں، تجھ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہم تو جہنم میں گئے ہیں ان کی وجہ سے، ان کو یا اللہ ڈبل عذاب دے، ان کو ڈبل عذاب دے، یا اللہ ان کے اوپر لعنت بھی، کون سی؟ لعنت کبیرہ، بہت بڑی لعنت ان کے اوپر، وہاں لعنتیں کریں گے جہنم میں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو بھئی وہاں کرنے سے کیا ہوگا؟ پھر ایک ہستی ہے وہاں پر، شاید وہ ہماری سفارش کرے، سب اس کے امیدوار ہیں، لیکن سورہ فرقان میں اللہ نے وہ بھی بتا دیا، وہ بھی آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ وقال الرسول، رسول کہے گا، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری وہ قوم ہے، نام تو تیرا لیتی تھی، نام تو تیرے قرآن کا لیتی تھی، کلمہ تو محمد پہ پڑھتی تھی، یا اللہ لیکن یہ اتباع قرآن کی نہیں کرتے تھے، قرآن کے علاوہ چلتے تھے، یا اللہ میں ان کی سفارش نہیں کروں گا، ان کو اور عذاب دے۔ نبی بھی ان کے خلاف گواہی دے گا، اور جس کے خلاف نبی گواہی دے دے، کیا وہ جہنم سے نکل سکتا ہے؟ نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا نا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائیو، آؤ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرو جو رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، قرآن و حدیث کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، قرآن و حدیث کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اولیاء ہے، ان کی اتباع نہ کرو، ان کے واجب الاحترام ضرور سمجھو، اتباع نہ کرو۔ یہی ہماری دعوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ